وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے، کوئی نبی تھے اللہ کے علیہ السلام، ان کو وحی آئی کہ آپ کے جو فلاں امتی ہے نا، ان کے لیے آدھی زندگی امیری رہے گی، آدھی زندگی فقیری رہے گی، لیکن یہ ہے کہ ہم نے آپ کے امتی کو اختیار دے دیا ہے، چاہے پہلے ہم سے فقیری مانگ لے، چاہے پہلے ہم سے امیری مانگ لے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے اس امتی کو بلایا اور بلا کے آپ نے فرمایا بھئی تیرے بارے میں اللہ کا یہ حکم ہے، آدھی زندگی امیری میں گزرے گی، آدھی زندگی غریبی میں گزرے گی، لیکن اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو اختیار دیا ہے، چاہے پہلے مجھ سے غریبی مانگ لے، چاہے پہلے مجھ سے امیری مانگ لے۔ اور آگے سرچ کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام اگر آپ اجازت دیں تو میں مشورہ کر لوں کسی سے؟ فرمایا کر لے۔ وہ گھر آیا اور آ کے اپنی بیوی کو کہنے لگا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے یہ حکم دیا کہ آدھی زندگی امیری میں گزرے گی، آدھی زندگی فقیری میں گزرے گی، لیکن یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اختیار دے دیا ہے، چاہے پہلے امیری مانگ لو امیری آ جائے گی، لیکن پھر آدھی فقیری میں گزرے گی، چاہے پہلے فقیری مانگ لو فقیری آ جائے گی، آدھی پھر اس کے بعد امیری میں گزرے۔ اب تو بتا تو کیا کہتی ہے، امیری مانگوں یا فقیری مانگوں؟ اس نے کہا تو کیا کہتا ہے؟ وہ کہنے لگا پہلے فقیری مانگ لیتے ہیں، غریبی اس آس پہ کاٹی جائے گی کہ چلو آگے امیری بھی تو آنی ہے نا، لیکن پہلے امیری اگر مانگ لیں گے تو بعد میں فقیری بڑا مشکل کام ہے۔ پراٹھے کھانے کی عادت پڑی ہو سوکیاں نہیں کھائی جاتی ہیں۔ اس نے کہا نہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے عرض کر کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے دعا فرما دیں کہ پہلے امیری۔ اس نے کہا اللہ دی بندی بڑا مشکل ہے امیری کے بعد فقیری دیکھنا، پراٹھے کھانے کی عادت پڑی ہو، چوپڑیاں کھانے کی عادت پڑی ہو، کہاں سے سوکیاں کھائی جائیں گی؟ نہیں مشکل ہے۔ اس نے کہا نہیں، تو دعا جا۔ وہ گیا اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، جا کے عرض کی اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کر دیں کہ پہلے امیری، بس پھر امیری۔ اب دیکھیں نا حضرت، یہ جو سامنے آپ بیل دیکھ رہے ہیں اس پہ کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن حضرت جب اس کا آرڈر آنا ہے نا تو آپ کو سمجھ نہیں آنی اس بیل نے کیسے پتوں سے بھر جانا ہے حضرت ہے۔ کوئی مزدور نہیں آئے گا پتے لگانے، کوئی فیکٹری کی گاڑی نہیں آئے گی، کوئی اس کو آ کے پہلے انجینئر چیک نہیں کرے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی سیڑھی نہیں لگے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بس کیا ہوگا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ یہ جو آپ بیل باہر دیکھ رہے ہیں نا، بالکل جس پہ کوئی پتہ نہیں ہے، اگر جو تھوڑے بہت ہیں وہ بھی زرد ہو چکے ہیں، کوئی سبز پتہ نہیں ہے، زرد ہیں سارے کے۔ یہ پتے کسی فیکٹری میں نہیں بن رہے، یہ فیکٹری ایریا میں کوئی فیکٹری نہیں ہے جہاں ان درختوں کے پتے بنائے جا رہے ہیں۔ اور اب جناب تیاری ہو رہی ہے کہ ان قریب بہار آنے والی ہے، مارچ میں، اپریل میں، تو جی بھائی مزدور ہائر کرو، ایک ایڈ دے دو، بھائی اربوں کی تعداد میں درخت ہیں، بندے درکار ہیں، پتے لگانے ہیں ان کو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ جب حضرت نو پتے لگتے ہیں نا، ایتھے ہی پھر انج ہی ہوندا ہے حضرت، جب وہ دیتا پھر سمجھ ہی نہیں آتی آتا کہاں سے ہے حضرت۔ پھر آیا حضرت جی، امیری آ گئی۔ اس بیوی نے جس نے مشورہ دیا تھا کہ پہلے امیری مانگ، اس نے کہا اب تو اگر چاہتا ہے نا کہ تیری امیری قائم رہے تو پھر ایک کام کرنا، اگر ایک چادر اپنے لیے خریدے نا تو کسی غریب کے لیے بھی خریدنا ہے، اگر کوئی جوڑا اپنے لیے خریدے نا تو کسی غریب کے لیے بھی خریدنا، جو اپنے گھر میں پکائے اس میں سے کسی غریب کو بھی حصہ دینا، تیری امیری کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا گزر ہوا، دیکھتے کیا ہے، ریل پیل ہے جی، لیکن وقت جو ہے نا وہ فقیری کا شروع ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بندے کو بلوایا، آپ نے فرمایا تیرا فقیری کا وقت شروع ہو چکا ہے، لیکن یہاں تو ریل پیل ہے، یہ کیا وجہ ہوئی؟ وہ آگے سے عرض کرتا ہے اللہ کے نبی بس اتنا کیا، جو اپنے لیے خریدا نا وہ کسی غریب کے لیے بھی خریدا ہے، جو خود کھایا وہ کسی غریب کو بھی کھلایا۔ آپ نے فرمایا بس یہ تیری سخاوت کی برکت ہے کہ وقت تو تیری فقیری کا شروع ہو چکا ہے لیکن اب بھی تیری امیری چل رہی ہے۔ اپنے اللہ کے لیے خرچ کرنا اور کوشش کرنا جتنا چھپا کے خرچ کر سکو اتنا چھپا کے کرنا کسی کو، کیونکہ کہا گیا ہے بہترین صدقہ وہ ہے جو دائیں ہاتھ سے دیا جائے بائیں کو بھی پتہ نہ چلے۔
बेहतरीन सदका हुआ जो दाएं हाथ से दिया जाए, बाएं को भी खबर ना हो हजरत। हाँ, अगर आप इस लेवल पे पहुंच चुके हैं, आप इतने मजबूत हो चुके हैं कि आपके अंदर दिखावा रिया नहीं है, आप चाहते हैं कि मेरा अमल तरगीब के लिए हो, दूसरे भी देख के करें तो ठीक है, फिर जायज भी है। लेकिन हजरत जी पहुंचता कोई कोई जे होते अल्लाह हजरत जी लाश खराब ही नहीं। मैं भी ऐसे दाते हाँ कि मैनू दा ला ला, तो तुसी भी ऐसे दाते हो, तुसी मैनू दा ला लो, सारे दा लान टुर पे हजरत जी। ना पुत्र इस तरह ना करो, अनकरीब दरबार लगना जी हजरत, सारे पेश होंगे। बस कोशिश करियो हजरत उस दिन कुछ चंगे पेश होइयो, अनकरीब कोशिश करियो बेनमाजी पेश ना होइयो, कोशिश करियो जानी पेश ना होइयो, कोशिश करियो माँ का बेअदब हो के पेश ना होइयो, कोशिश करियो पुत्र रिश्वत देने वाला हो के पेश ना होइयो, रिश्वत लैण वाला हो के पेश ना होइयो। अनकरीब एवं पुत्र 60 साल ने पता भी नहीं लगने है, औखे सौखे कढ़ लइयो, लेकिन रब ते रब दा रसूल नाराज ना करियो। जो गलती हो गई तो माफ़ कर दे। ये मैं आज किताब में पढ़ रहा था, ये इतने नौजवान बैठे हो, पता अल्लाह को तुम्हारी तौबा कितनी महबूब है। किताबों में लिखा है जब कोई नौजवान तौबा करता है ना, अल्लाह फरमाते हैं आज जन्नत सजाओ सारी दी सारी है, सारी जन्नत सजाई जाती। फिर वो फरिश्ते जिनको नहीं ना पता होता कि जन्नत क्यों सजाई गई है, वो फिर पूछते हैं रब्बा आज जन्नत क्यों सजाई है? तो अल्लाह कहते हैं आज एक मेरे बंदे ने मुझसे सुलह कर लिया है, ये उसकी खुशी में सजी है। पुत्र मैं तुहानू सच कहने सजदे जवानी दे साढ़े यार पुत्र पल्ले कख ना रहा तो मसीते आ बैठे तो की बैठे। अल्लाह कहता मैं फिर भी नहीं कढ़ांगा। वो ये नहीं कहेगा वो 50 साल लंघा के आ गए हैं जिस राम करते हैं जी ताने महीने, वो कहता मैं नहीं कढ़ांगा, वो आ जा आखिरी साह तक तेरा इंतजार करांगा। लेकिन पुत्र सारा कुछ करके गए थे की गए, सारा कुछ करके गए थे की गए। मजा है ये पुत्र बंदा जवानी च आ जाए। और पुत्र याद रखियो नसिया नहीं जे जाना, जाना उत्थे ही जे सारे ने, आप ही नहीं आओगे तो 4 मुंडिया ते जाना ही जे ना, बड़े हो नसिया नहीं जाना किसी को, आप ही नहीं जाओगे 4 मुंडिया ते जाना ही जाना है, नसन तेनू नहीं देना कोई भी उन्हें। और 4 मुंडिया ते जो जाना ही अज 2 लत्तां ते आ जा, वो 4 मुंडिया ते जाया मुल नहीं पैना है, 2 लत्तां ते आ जाएगा मुल पै जाएगा। ये कहा जी शाह हुसैन आप फरमाते हैं कहे फकीर हुसैन ने माना दुनिया छोड़ आखिर मर जाना, कहे फकीर हुसैन ने माना दुनिया छोड़ आखिर मर जाना, फिर तेनू कम अल्लाह दे नाल जिथू नसिया ना जाना उत्थे ही आ। कल जदू 4 मुंडिया ते तेनू लैके आणगे ते अज ही आ जा। भाई बड़े बंदे बैठे हो, बताओ जाना नहीं 4 मुंडिया ते पुत्र फिर की मुल रहना नहीं तेन फड़ के लैके आएंगे, फिर की मुल रह गया जो तेन फड़ के लैके आएंगे। अज आप ही आ जा, जो फड़ के तेन मुंडिया ते लैके आए मुल नहीं पैना, अज आ जा मुल पै जाऊगा। हाँ पुत्र बड़े जवान बच्चे बैठे दे, बड़ा औखा पिंड है, बड़ी आजमाइश है, लेकिन पुत्र नमाज जिक्र दरूद अच्छा अखलाक पुत्र मुल कल एदा ही पैना जी, मुल कल एदा ही पैना जी, मुल पुत्र कल एदा ही पैना जी। हाँ जी हाँ एदा ही पैना जी पुत्र। हाँ सोहनी करके जिन्ने बच्चे जवान बैठे दाड़ी रखो पुत्र, एडे भी ना रह जाओ एक बीबी खुश करने दाड़ी लवा छड़ो तो हजूर को खुश करने ना रखो है। मैं सीधी सीधी गल करना ना, मैं कोई खुशामद नहीं करना। जो कोई होर वजह है दाड़ी लवाने तो दस लो मैनू, है ही इन्हों सोहना लगना है तो मैं कहना भाई तू उन्होंने सोहना लगना है तो तू उन्होंने सोहना नहीं लगना है, तू इनू सोहना लगना है। और तेनू इत्थे इनू सोहना लगन भेजिया, तेनू इत्थे भेजिया ही उन्होंने सोहना लग, तू इनू सोहना लगन लग पे है। ठीक है अपनी बीवी के जो जायज़ हुकूक हैं वो पूरे करो पुत्र, लेकिन उसके लिए रसूल ना नाराज़ करो है। पुत्र तुमसे तो मांगा ही कुछ नहीं उन्होंने। पढ़ो कभी किताबें सहाबों ने क्या सहाबा ने क्या क्या दिया है। जनाब सिद्दीक़ अकबर बदर में बाप बेटा आमने सामने हो गए, वालिद इधर से हैं बेटा उधर से है, बेटे ने जनाब सिद्दीक़ अकबर पे तीर चलाया,
وہ کفر پہ نا باپ کی محبت غالب آ گئی، ہاتھ کام گیا، نشانہ نہیں لگا صحیح۔ وہ وقت گزر گیا، آپ بعد میں انہوں نے بھی ایمان قبول کیا، کیونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان وہ واحد خاندان ہے حضرت کہ جس کے ہر فرد نے حضور پہ ایمان جو ہے نا وہ لائے۔ آپ کی والدہ، آپ کے والد، بیٹے بیٹیاں سب ایمان لائے حضور نبی علیہ السلام۔ وہ بات ہو گئی تو بیٹا کہتا ہے باجی بدر چ تسی میرے تیر دے نشانے جیسے، بس یہ ہوا کہ محبت غالب آئی، ہاتھ کانپ گئے، نشانہ نہیں لگایا۔ جناب ابو بکر کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں تو کفر چ کچا تھا، تیرا ہاتھ کام گیا، جے تو میری تلوار تھلے آنا میں حضور دی محبت چ پکا میں تیرا سر لا چھڑنا سی بڑھ گیا۔ ہاں پتر انہوں نے بڑا کچھ کیا ہے، انہوں نے بڑا کچھ کیا ہے، تم سے چار بال نہیں رکھے جاتے ہیں۔ اس لیے پتر جن نوجوان بچے بیٹھے تھے میں آپ سب نوں کہاں گا ایس ربیع الاول تے اے والیاں لڑیاں بھی ضرور لاؤ، لیکن عید کی حضور دی بارگاہ چرز کرو، لو محبوب آپ دی آمد پاک دا مہینہ ہے، لو میں اے بھی لا لئیاں جی، میں اے بھی لا لئیاں جی۔ اور میں آپ کو کہوں گا وہ بھی یہ جو آپ لگا رہے ہیں نا یہ بھی خوشی ہے، لیکن اللہ دی قسم چوک کے کہنا جیڑی خوشی اے لائیں حضور ہونی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں تینوں دس نہیں سکتا ہے۔ یہ بھی لگاؤ پتر سونی کر، یہ بھی لاؤ۔ یہ آج حضرت جی ہم ہر انڈین ایکٹر کی نقل کرنے کو تیار ہیں، وال، منہ، داڑھی، کپڑے، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ وہ یار کدی کدی یہ بھی کر لیا کرو۔ اب آپ خود دیکھو جی، نہ میں کو کاکی نو ایڈی سونی بننی تے نہ میں آپ ہی کو بننی آندی ہے، لیکن میرے محبوب کی سننا تو میں بن لینا جی، نہیں آئے تو بنیا کرو یار کدی کبھی پتر، نہ اپنے رنگ کو چھوڑو۔ تم ان کا ہر رنگ اپنانے کو تیار ہو، اپنے محبوب کا رنگ نہیں اپنانا کسی نے۔ یہ اب مجھے بتاؤ جی، یہ جو آپ کو شادی کا کارڈ آتا ہے اسے لکھیا ہوندا ٹائی لا کے آئیو، لانی بھی نہیں ڈنگی پڑنگی بنی ہوندی لوکاں نے ہے جڑی سال چ کوئی ایک باری بنی تے ڈنگی بننی ہے۔ وہاں لکھا ہوتا ہے جی پینٹ کوٹ پا کے آئیو، وہاں لکھا ہوتا ہے کہ تیل ہوتے تیل والے کپڑے پا کے آئیو، شادی کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے کہ تیل چو گل چٹا کچھ کر لیندے ادھر، اور یہاں تو لکھا بھی ہوا تم نہیں کرتے ادھر۔ اتنی بے وفائی تو نہ کرو یار، ہے لیکن قربان جاؤں جی ان پہ۔ کسی نے سونا کہا تھا ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے۔ اور چلے ہو تم حضور نبی علیہ السلام، پتہ ہے انبیاء نے دعائیں کی تھی حضور نبی علیہ السلام کا امتی ہونے کی، نہیں قبول ہوئی ہے، تمہیں اللہ نے بغیر مانگے کر دیا یار، اور کچھ تے مول پاؤ یار، وہ اتنا کرم یار، کچھ تو مول ڈالو یار، کچھ تے مول پاؤ یار، اتنی بے قدری کچھ تے مول پاؤ میرے بچے، اتنی بے قدری تو نہ کرو یار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں کی، انبیاء دعائیں کرتے رہے، نہیں قبول ہوئی۔